حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1398 ہجری بروز منگل مدینہ منورہ میں مجھ کو ایک رسالہ عنایت فرمایا اکابر کا رمضان، اور دیتے ہوئے فرمایا کہ پیارے کوشش کرو رمضان اکابر کی طرف گزرے۔ یہ بات آج سے 47 سال پہلے کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے رہے ہیں، 40 سال کے قریب ہو گیا۔ میں نے اب 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، خصوصاً ان ساتھیوں سے جو میرے ساتھ رمضان یہاں اعتکاف میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے 20 دنوں کا اعتکاف نفلی ہوتا ہے، بعد میں سنت اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم یہاں گزارتے ہیں یہ خانقاہی چلہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے چلہ تو 40 دن کا ہوتا ہے، بے شک چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، لیکن آخری 10 دن جو ہیں یہ 20 دن کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ خانقاہی چلہ ہے۔ اس کے اندر جو کام ہے صرف عبادت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اپنا محاسبہ اور مراقبہ بھی ہے، اور سمجھنا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس آدمی نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نفس کی شرارتوں کو پتہ لگ گیا تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس کی شر سے جب ہی بچ سکتا ہوں جب کہ میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہو، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ اس واسطے نفس کی شرارتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تکبر ہے، غرور ہے، ریا ہے، شہوت پرستی ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اسلامی آداب کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہر چیز کے اندر ایک ہدایت ہے، تعلیم ہے۔ مسلمان صرف نماز روزے سے آدمی نہیں بنتا، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو آدمی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے دین میں جامعیت ہے، یہ مسجد کا دین بھی ہے، بازار کا دین بھی ہے، گھر کا دین بھی ہے، حکومت اور سیاست کا دین بھی ہے۔ تو یہ ایک ذہن ہو، لیکن ساری دینی باتوں پر عمل کب ہوگا؟ جب آدمی کے اندر سے روحانی امراض دور ہوں گی اور روحانی قوت ہوگی، اور روحانی طاقت کا نام ہے توفیق۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے توفیق کس کو کہتے ہیں تو آپ جواب میں کہیں گے کہ روحانی طاقت کا نام ہے توفیق۔ روحانی طاقت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں بنے گا۔ اس واسطے روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سلوک کی لین کو ٹھیک طریقے سے ہم اختیار کریں، باقاعدہ کسی کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، بیعت کا تعلق ہو، مرشد سے کی خدمت ہو، اس کی صحبت ہو، ان کی ہدایات پر عمل ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے سلوک کا حاصل 2 چیزیں ہیں، اطلاع اور اتباع، کہ اپنے حالات کی اطلاع دے اور جو فرمائیں اس کا اتباع کریں۔ تو یہ یہاں اس ماحول کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ آپ کے سامنے یہ اب سلسلہ شروع ہوگا کہ بھئی ہمارے اندر جو روحانی امراض ہیں ان کا ازالہ کیسے ہوگا، کتنے قسم کی روحانی مرضیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم خود سوچیں، اپنا جائزہ لیں۔ دیکھنے والا ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے کہ میرا ظاہر کیسا ہے، اللہ کی نظر ہمارے باطن پر ہے۔ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ میں ایک جملہ بہت کہا کرتا ہوں کہ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ادائیگی حقوق کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اب کئی لوگ حقوق اللہ بڑے ادا کرتے ہیں، مجال نہیں کہ تہجد چھوٹ جائے ان سے، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتے۔
بیوی کا حق ادا نہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں، اولاد کا حق ادا نہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں، بد اخلاقی بدتمیزی سے بولتے ہیں. یہ کیا دین ہے بھائی؟ دین تو وہ ہے کہ تو سب کا حق ادا کر، مخلوق میں سے حتیٰ کہ جانور کا حق بھی ادا کر. تو یہ ان کاموں کے لیے ان کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے جب آدمی کے دماغ میں سے تکبر دور ہو، دنیا کی محبت دور ہو. ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر دنیا کی محبت اٹھی ہوئی ہے، تو ہم نے وہ اپنے دل دماغ سے دنیا کی محبت نکال لیں. یہ ذکر جو تلقین کیا گیا ہے اس کو کثرت سے کریں. ذکر اللہ کثرت سے کرنے سے وہ دل دماغ سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایک بات ابتدائی طور پر میں نے یہ کہہ دی. دوسرا، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عملوں کی کثرت کا کہا ہے. رمضان کو تو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے ہی، رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 عمل ہیں، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت اور ایک استغفار کی کثرت. میں اپنے سب ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بہت اور بیٹھ کے کم از کم 300 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں، کم از کم 500 مرتبہ کلمہ، کوشش کریں 1000 مرتبہ کلمہ ہو جائے کم از کم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد محمد رسول اللہ ملا لیا. اس کی انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، بڑی خیر ہوگی. آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہم ذوق دعا پیدا کریں. یہ دعا کا مانگنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور دعا کی توفیق اس کو ہوتی ہے کہ جس کی عبادت میں جان ہو. جس کی عبادت میں جان نہیں ہوتی اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مراقبہ کر لیں، پھر اس کے بعد اب دوسرے معاملات ہو گئے.